قبلہ صاحب نے بھی واضح طور پہ بتایا کہ ہمارا ایک آنے کا مقصد اور بہترین آیون نے خطاب کر کے آپ کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور ایک ٹارگٹ ہے۔ آپ کسی مقصد یا ٹارگٹ کو اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے کہ جب تک آپ کو اس کی معرفت نہ ہو۔ مثلاً آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو آپ کے اس سفر کے جو لوازمات ہیں کہ میں نے یہاں گلشن آباد کے گیٹ سے بیٹھ کے اگر میں نے لاہور جانا ہے تو میں پہلے پیر بدائیہ جس جگہ پہ سے وہ بس جاتی ہے یا جو جگہ چیز جاتی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے میں، تاکہ اس صحیح بس کے اوپر بیٹھ سکوں، صحیح سواری کے اوپر بیٹھ سکوں، تاکہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکوں۔ صرف مطلوب انسان کا سفر ہی کرنا ہو تو اس نے اگر لاہور جانا ہے تو یہاں سے وہ اڈے پہ جا کر پشاور والی گاڑی پہ بیٹھ جائے گا، دل میں بہت خوش ہے کہ میں نے سفر شروع کر دیا ہے، میرا سفر جاری ہے، میں چل رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنا سفر کر رہا ہے وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کی بھی افادیت کے لیے، کسی چیز کے بھی اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اگر امامت کے فلسفے پر جائیں یا راہ امامت پر جائیں تو آپ کو معرفت امام ہونا ضروری ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان زندگی تو بسر کر رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ وہ سفر پہ سفر کرتا چلا جا رہا ہے اور اس بے لغام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کے لیے۔ مجھے اللہ نے خلق کیوں کیا، میں نے کیوں دنیا میں آنے کے لیے میں نے کیا میں نے دگدو کرنی ہے۔ جب آپ کو معرفت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دشمن کیونکہ بیدار ہے۔ وہ ایک جگہ پر ہوا یہاں پر نا، تو ایک بردر بیان کرتے کہتے ہیں ہم سوئی قوم ہیں، انہیں کہیں کہ ہمیں بیدار مت کریں۔ نا برادر، ہم سوئی قوم ہیں تو پھر سوئی قوم کا کوئی معیار نہیں ہوا کرتا، بیدار ہونا شرط ہے۔ اب دشمن کی چالاکیاں اور چالوں سے جب تک آپ آگاہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کسی چیز کا دفاع نہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آپ کو معلوم نہیں ہے دشمن آپ کا کس جہد سے آپ کے اوپر وار کرے گا اور آپ کے سفر کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی ڈائریکشن خراب کرے گا۔ وہ پہلے اس کا کام یہ ہوگا کہ جب معرفت نہیں ہوگی آپ کو سفر کی تو وہ آپ کی ڈائریکشن خراب کرے گا۔ وہ آپ کو لاہور والی گاڑی پہ بٹھانے کے بجائے اس کو آپ کو پشاور والی گاڑی پہ بٹھائے گا تاکہ یہ سفر تو کرے لیکن بے مقصد ہو، اس میں کوئی افادیت نہ ہو۔ کربلا اسی سفر کا ایک اہم ترین کڑی ہے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ اس نے کہاں سے وہ مین رگ کو پکڑتا ہے، مین چیز کو پکڑتا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد سے غافل کرے۔ اب ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، دشمن اس لالچ کو جو ہے نا جا کے پکڑتا ہے۔ آپ شیطان کی چالیں دیکھیں نا، عالم دین کو جو ہے وہ اسے علم سے گمراہ کرے گا، عابد سے عبادت سے گمراہ کرے گا، تہجد گزار کو تہجد گزار سے گمراہ کرے گا، اور نمازی کو نمازوں میں گمراہ کرے گا۔ اس کا ٹارگٹ اسی چیز کی دیکھتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا، وہاں پر آ کے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ ہمارے دشمن نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ کیونکہ شیعہ قوم وہ ہیں کہ جو اپنے ایمان کے لیے، جو نمائندہ امام ہیں ان کے لیے، علماء کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ان کے پاس سامنے ایک مثال موجود تھی ایران کی کہ اگر خمینی ایک حکم دیتے تھے تو گولیاں چلانے والے گولیاں چلا کے تھک جاتے تھے،
یہاں تک ملتا ہے کہ نالیوں میں ایسے خون بہتا تھا جیسے برسات میں پانی بہتا ہے، لیکن وہ گھبرا گیا۔ انہیں معلوم ہے، انہیں پتا ہے کہ اپنے راہبر کے آگے یہ اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے آج کا دشمن، آج کا یزید، وہ یہ کر رہا ہے کہ جو نوجوان بیدار ہو رہے ہیں اور بیدار ہونا چاہ رہے ہیں اور بیدار ہو چکے ہیں بہت سارے، ان کو غافل کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا کہ کیونکہ لوگ علماء کی طرف رجوع کرنا شروع کیا ہے، علماء کی طرف زیادہ بڑھنا شروع کیا ہے، ان سے اپنا ہدف لینا شروع کیا ہے، اب انہوں نے علماء کو خریدنا شروع کیا۔ جس طرح سے ابن زیاد نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے جو ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابن زیاد نے یہ کیا تھا کہ چند باکس بھرے ہوئے جو ہے وہ اس نے قاضی شرعی کے پاس بھیجے اور کہا، یہ مکتب ابن مخلف کی روایت بیان کر رہا ہوں میں، کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اشرفیاں ہیں، یہ اپنے پاس رکھو، امانتاً ہے۔ ایک دن گیا اور اس نے جا کے وہ اٹھاتا تھا اشرفیاں، ایسے گراتا تھا، اس کے سامنے گراتا تھا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ لالچ اس کی اسی میں ہے، ہر ایک کی ہوس ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے فوراً جو ہے، اس نے کیا کیا، وہ شفیع پھینکتا تھا نا، اب وہ جب دیکھا قاضی شرعی نے کہا کہ معلوم تو کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں میں تیرے لیے لایا ہوں، اگر میرا ایک کام کر دو تو یہ تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ کیسے میری ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چیز جو ہے تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ کیا؟ کہ تم نے حسین کا باغی ہونے کا فتویٰ دینا ہے۔ اس نے رمز پکڑا، آتے کہ یہ ایک آج کے اس کے ساتھ ملائیں گا، آپ اس کو تقابل کریں گے تو آپ کو ایک نتیجہ ملے گا کہ میرا دشمن کتنا بیدار ہے اور میں کس طریقے سے گمراہ کر رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے جوان بچوں کے اندر، ہماری جوان بچیوں کے اندر وہ غفلت پیدا کرنا چاہتا ہے، ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے، مقصد سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ تیرے ہو سکتے ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ حسین علیہ السلام کے باقی ہونے کا فتویٰ دے دیں، آپ کی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں فتویٰ دے دیتا ہوں، میں لکھ کے دے دو، قلم دو ہاتھ لیا میں لکھ دیتا ہوں۔ جب لکھ کے دیا، کہا کہ بہتر ہوگا کہ تم لکھ کر بھی دیا ہے، اس کو منبر پہ بیٹھ کے جو ہے نا بیان بھی کر دو۔ اب دیکھیں دشمن کتنا بیدار ہے، اس نے اس وقت بھی امامت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا کہ حسین علیہ السلام کربلا میں آئیں گے اور انقلاب آئیں گے، اور انقلاب ہم نے کربلا سے سیکھا، کوئی اغیار سے نہیں، انقلاب خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم نے انقلاب جو ہے وہ کربلا سے سیکھا ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ سے سیکھا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے انقلاب کا جو اس کا ٹارگٹ تھا، جو سیکھا ہے، وہ بی بی کے تنہا دفاع امامت میں سیکھا ہے۔ میں نے کوئی نہیں اٹھا، سب خاموش تھے۔ بی بی نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ اٹھے گا اور آ کے میرے ساتھ مل کے جو ہے نا میرا ساتھ دے گا، نہیں، بی بی اٹھی اور تنہا دفاع امامت کیا۔ یہ ہماری الگ بدبختی ہے کہ زمانے کا امام، جب امام علی علیہ السلام کا دور تھا نا، کیا تھا، امام کا اس وقت قدر نہیں کی گئی۔ جب تک امام موجود تھے، امام کا سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شیعہ تھے، مولا گزرتے تھے، سلام کرتے تھے، سلام کے جواب نہیں دیتے تھے۔ مولا نے افسردہ ہو کے گھر آئے تو بی بی نے پوچھا کہ آج آپ بہت پریشان ہیں۔ فرمایا کہ میں ان کو سلام، کیا کسی نے سلام نہیں کیا؟ فرمایا سلام کرنے کی دور بات ہے، میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے۔ زمانے کا امام جب موجود تک قدر نہیں کی، جب امام علیہ السلام چلے گئے پیچھے سے روئے پیٹے، ہم نے قدر نہیں کی امامت کی۔ امام حسن علیہ السلام کا دور ہوا، دیکھیں کہ امام علیہ السلام کو اس حالات پر مجبور کر دیا گیا کہ امام یزید کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرنا پڑا، اور امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا
کہ میرے جنگجو، جب کہا نا آپ جنگ کریں، آپ آگے بڑھیں، فرمایا میرے جنگجو ابھی ماں کی گود میں پل رہے ہیں. امامت کی نظر دور تھی. لیکن دیکھیں امام علیہ السلام اس وقت بھی مظلوم تھے. دفاع کرنے امام کے اوپر جان قربان کرنے والے امام پر انگلی اٹھانے لگ پڑے. کہا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ یہ معاملہ کیوں کیا. حتیٰ کہ امام علیہ السلام کو طواف کے دوران زخمی بھی کیا گیا. لیکن دعویٰ امامت کے دفاع کرنے والے جو ویسے دم بھرتے تھے مولا علیہ السلام پر، مولا ہم ہوتے ہم پر قربان کرتے، لیکن زمانے کا امام زخمی ہے، زمانے کا امام پریشان ہے، لیکن دفاع کے لیے نہیں اٹھ رہے، مقابلے کے لیے نہیں اٹھ رہے، امام کا ساتھ دینے کے لیے نہیں اٹھ رہے. اب دشمن کی چال دیکھیے آج تک لے. امام حسین علیہ السلام کیا کر مدینہ سے چلے تو اتنے ہی لے کے آئے تھے؟ نہیں. امام علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو کافی سارے تھے، لیکن ان کا منشور کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ذہن میں کیا چل رہی تھی بات کہ ہم جائیں گے، امام فتح حاصل کریں گے، ہم مال غنیمت حاصل کریں گے. اور جب امام علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر خطبات دیے اور فرمایا دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں، وہاں سے مال غنیمت لینے نہیں جا رہا. اب وہ جو امامت کی معرفت نہیں رکھتے تھے، امام کو نہیں جاتے، امام کو تنہا چھوڑ دیا. حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ شخص جو اونٹ امام کو کرائے پر دیا تھا وہ شیعہ تھا. وہ وہاں سے امام علیہ السلام کربلا تک پہنچا. جب امام کا معرفت نہیں رکھنے والا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کربلا میں جب دیکھا کہ امام علیہ السلام گھر گئے تو آگے بڑھ کے اس نے پیارا جملہ کہا کہ مولا میں نے آپ کو اپنی جگہ تک پہنچا دیا، اگر مناسب سمجھے تو میرے اونٹ کا کرایہ مجھے دے دے، میں واپس پلٹ جاؤں. امام کی موجود محضر میں رہ کے امام کے رقاب میں شہادت نہیں نصیب. کیا تھی؟ معرفت امام نہیں تھی. اور کیا ہوا؟ امام علیہ السلام نے اسے جو عوض تھا اس کے بدلے زیادہ بھی دیا اور بتایا کہ اس راستے جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، تم یہاں سے تم بچ جاؤ گے، یہاں پر تمہیں نہیں ماریں گے. ہم آگے ہی گارنٹی دی تھی، وہ راستے میں آگے جا کے مارے گا، لیکن مارا گیا وہ جہالت کی موت مرا، مات امیتۃ جاہلیہ، کیونکہ معرفت امام نہیں تھی اس کے اندر. یہاں پر بھی اس نے ٹارگٹ یہ کیا کہ ابن زیاد نے جو ہے وہ اشرفیاں، اسے پتا تھا کہ اس کی یہ پریشانی ہے. آج کا یزید بھی یہ کر رہا ہے کہ صاحبان امامہ کو خرید کر منبر پہ بیٹھنے والے چند ایسے افراد جو کمزور ایمان ہے، میں ٹوٹلی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان لوگ کمزور ایمان والے جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، ان کو خریدا اور خرید کے منبر پہ بٹھا کے آپس میں لڑانے والی بات کی، اور ایسا موضوع دے دیا کہ جس کے اوپر جو ہے یہ لڑنا شروع کر دیں. ولایت تقوینی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. یہ چیز مانو ندار ہے. آپ کو کسی جگہ پر جانا ہے، مثلا صدر جانا ہے، آپ کو نہیں پتا، نئے آئے ہیں. ابھی میرا بیٹا تھا، وہ جانتا تھا ادھر سے فیض آباد کا رستہ، اس کے ماموں ہے میاں چلو سے آئے تھے. اب اس کو لے کے جانا تھا، اس نے کہا کہ مجھے رستے کا نہیں پتا، آپ ایسے کرو کہ مجھے رستہ بتاؤ تاکہ میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں. اب وہاں سے جب نکلے تو آگے فیض آباد کو انہیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے کہاں سے ٹرن کرنا ہے. وہ غلط رستے پہ آگے ٹرن لیا، جو ہی غلط ٹرن میں آگے نکل گئے، حالانکہ وہ اپنے جان پہ ٹھیک آ رہے تھے، لیکن غلط ٹرن لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ پیچھے سے گاڑی نے اسے ٹکر ماری اور زخمی ہو گئے. کیا وجہ تھی؟ اصل میں رہبر کا ہونا ضروری ہے جو آپ کو بتائے کہ دفاع ولایت کیسے کی جا سکتی ہے. رہبر آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ دفاع ولایت کا یہ طریقہ ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکو کہ کل امام جب آئے تو امام کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے قابل ہو سکو. رہبر یہ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ بحث کرنا فضول ہے. وہ ایک یہ طریقہ کار کیا اس نے خریدا کچھ ایسے مفاد پرست لوگوں کو، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ انتشار پھیلانا شروع کیا، گروپ بندی کرنا شروع کی، آپس میں بانٹنا شروع کیا. انہیں معلوم ہے جس دن شیعہ یوں ہو جائیں گے، شیعہ آپس میں جڑ جائیں گے، تو سب سے پہلے جو شکست ہوگی
وہ اس کو یہی ہوگی کہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے جب اتفاق ہو جائے گا اور امام کا ظہور ہوگا، امام علیہ السلام شیطان کو سب سے پہلے شکست دیں گے۔ روایات میں موجود ہے شیطان کو سب سے پہلے، یعنی جو شیطان ہے اس شیطان کو سب سے پہلے قتل کریں گے۔ اور آپ بتائیں شیطان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مروائے، وہ کوشش یہ کرے گا کہ ان کو آپس میں جڑنے نہ دیے دے۔ یہ مین وجہ یہی ہے کہ جو آپس میں جڑنے نہیں دیتا۔ اب اس نے وہاں ٹارگٹ کیا اور وہاں سے جو ہے اس نے وہ چیز پتا تھا کہ یہاں سے اس کی کمزوری ہے، اس سے خرید کے اس سے وہ کام کروایا کہ جو دنیا میں بھی جو ہے نا ہلاک ہوا اور آخرت میں بھی جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد اب دیکھیں ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ میرے عزیزان معرفت امام سمجھے، جب آپ نے امام کی امامت کا اقرار کر لیا پھر آپ کی مرضی نہیں ہے، کان آپ کے مرضی آپ کے امام کی ہے، آج زبان آپ کی مرضی آپ کے امام کی ہے، قلب آپ کا ہے لیکن سوچنے کی مرضی آپ کی امام کی ہے، اعضاء و جوارح حواس خمسہ آپ کے ہیں لیکن اختیار آپ کا نہیں ہے۔ یہ پوری 6 فٹ کی سلطنت جو اللہ نے دے دی ہے، اس پوری 6 فٹ کی سلطنت کو جب امام کو حاکم بنائیں گے تو تب امام کے معمول بنے گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اگلا ٹارگٹ اس کا، اب اس کو آپ اس حالات کے ساتھ ملاتے چلے جائیں کہ ہم نے دفاع امامت کس طرح کرنی اور بی بی نے کیسے دفاع امامت کی ہے۔ میں فی نفس ہی میں یہاں پر امامت کی دفاع کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اسی 1 2 3 کو زیادہ مربع کو نہ دیکھوں کہ وہ میرے ساتھ ملیں گے تو میں پھر دفاع کے لیے نکلوں، نہیں، میں اپنی ذمہ داری کو شناخت کروں۔ قبلہ صاحب بڑی اچھی تقریر کی، بہت بہترین تقریر کی۔ اگر ہمارا ضمیر بیدار ہے تو انہوں نے آپ کو محاذ پہ کھڑا کر دیا ہے، امامت کے اس جو لشکر تھا اس میں کھڑا کر دیا ہے، کربلا کے اندر آپ کو وہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی کے حسین کے اصحاب میں سے شامل ہو کے شہید ہو جائیں یا اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں۔ بہترین انہوں نے اس کو لیا، میں اسی کو آگے چلاؤں گا بات کو۔ اب دوسرا ٹارگٹ اس کا کیا تھا؟ اس نے کمزوری پکڑی عمر سعد کی۔ اسے پتا تھا کہ یہ حریث جو ہے وہ دنیا ہے، یہ دنیا کا حریث ہے، تو اس دنیا کے حریث کو جو ہے رے کی حکومت کا اسیر تھا وہ۔ اب اس کو یہاں پر مارا، اسے کہا کہ تم نے حسین کو قتل کرنا ہے۔ زمانے کے امام کو اس نے، وہ جاہل تو نہیں تھا، عمر سعد جاہل نہیں تھا، معبود ہے جناب عباس علیہ السلام کا، جانتا تھا ساری باتوں کو، امام علیہ السلام کے بارے میں ساری حدیثیں اس کو پتا تھی۔ اس نے کہا کہ میں اور امام کا قتل کروں، میں شہید کروں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں چاہیے نہیں رے کی حکومت چاہیے؟ اس کا چاہیے تو صحیح، اگر چاہیے تو امام کو قتل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا چلو مجھے کچھ مہلت دے۔ کہا نہیں، ابھی فیصلہ کرو، انہیں ہاتھ فیصلہ کرو، قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس نے 1 دن 2 دن مہلت مانگی، نہ ابھی کرو۔ گھر گیا واپس، اس کو باقاعدہ ایک آواز آئی اس چیز کے اوپر کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام میں جہنم تمہارے لیے حتمن ہے، تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ اس کے شیطان نے اندر سے آواز دی، اسے کہا کہ جب وہی بات جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آواز دے کے شیطان نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دو توبہ کر لینا، اب اس کو آواز دی ہے تم رے کی حکومت حاصل کر لو، جب حاصل کر کے حاکم ہو جاؤ گے توبہ کر لینا۔ اب اس نے بھی یہی کام کیا۔ اب اس نے اسے اب کہا گیا، بھی لوگوں نے بول کے بھی کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اس نے آگے سے یہی جواب دیا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں۔ وہ ٹارگٹ جو اس کا تھا وہ کیا تھا؟ اس کی دنیا تھی، اور اللہ نے یہ واضح طور پہ بتا دیا جنہوں نے ان دنیا کے لیے اپنی جانیں، اپنے عقیدے، اپنا سب کچھ گوا دیا، وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں۔ کیونکہ دفاع امامت میں جو ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی آج بھی وہ زندہ ہیں، آج وہ 72 اور 72 کے ساتھ آج بھی جو مدافعان حرم میں شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو امامت کے دفاع میں شہید ہو رہے ہیں، آج بھی کربلا کے ان شہداء میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تھا کہ ان کا اصول، ان کا ٹارگٹ، ان کا جو مقصد تھا وہ دفاع امامت ہے۔ امامت کے اس معرفت کے ساتھ جب سفر کرتا ہے، اب دشمن کو دیکھ لیں، چالیں یہی ہے، بات میں ختم کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔
دشمن کی چال یہی تھی، طریقہ کار یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دفاع امامت کے لیے رستے بند کرے گا، کہ کسی طریقے سے جوان جو بیدار نہ ہو، جوانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ختم کرے گا، تاکہ یہ جہاد کا جذبہ ان کو دفاع امامت کے لیے بیدار کرے گا۔ وہ جذبہ کہ جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انصار کی عورتوں کو دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ نکلو اور امامت کا دفاع کرو، اپنے بی جو ہے انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ بعد میں یہ عورتیں، بی نے کلام نہیں کیا ان سے، ایک بی کا طریقہ کار تھا، کلام نہیں کیا ان سے، اور بعد میں انہوں نے جب گھر گئی تو انہوں نے اپنے مردوں کے لیے دروازے بند کر دیے، گھر میں نہیں داخل ہونے دیا۔ بی نے تنہا اس جگہ پہ رہ کے بتا دیا آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کو یہ بات بابر کروا دی کہ جس کی ماں بیدار ہوا کرتی ہے اس کے گھر سے حسن اور حسین جیسے افکار پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں بیدار ہوں، سیدہ زہرا کے طرز پر چلیں۔ آپ نے جو ہے اپنے طرز سے جو ہے قاسم سلیمانی پیدا کرنا ہے، اپنے کردار سے۔ آپ کا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ دفاعی امامت کے لیے وہ بچے بیدار ہوں کہ کل جب امام صدا دے تو یہ بچے جو جن کی آج تربیت کر رہے ہیں، آج جو آپ کے کوکھ میں پل رہے ہیں، یہ بچے اس قابل ہو سکے جب امام ندا دے تو لبیک یا مہدی کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان ماؤں کی، کربلا کی ماؤں کی طرح دیکھنا چاہیے کہ جو ماں کے پاس جو ہے جب اس نے سر پھینکا نا تو ماں نے وہ سر اٹھا کے واپس پھینک دیا، کہا ہم جو رائے حسینی میں قربان کر دیا کرتے ہیں اس کو واپس نہیں کرتے، ان کو جو صدقہ دے دیا ہم صدقہ واپس نہیں لیا کرتے۔ وہ ماں کردار اپنا ادا کرے، فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرے، ڈراموں کے اندر اپنے وقت ضائع مت کیا کریں۔ یہی تو ہمارا دشمن چاہتا ہے، ایک ٹی وی کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے ہماری بچیوں کو ایسا حسین بن گیا، نیٹ کے ذریعے سے سارا دن جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم نے زمانے کے امام کے لیے خود کیا اس پہ سرچ کیا، فضولیات میں لگے رہتے ہیں۔ اس میں اپنی بچیوں کو ٹیسٹ کریں، دیکھیں، چیک کریں کہ ہماری بچیاں جو ہیں اس وقت نیٹ پہ بیٹھ کے اس زمانے کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں یا فضولیات میں اپنا وقت برباد کر رہی ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو بارگاہ میں آتی ہیں تو یقین مانے باپردہ ہوتی ہیں، لیکن انہی بچیوں کو جب کسی فنکشن میں، کسی شادی میں دیکھتے ہیں تو ان کے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہوتا، گلے میں دوپٹہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ کس کی کنیزیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے ایک جملہ، بس ایک واقعہ بیان کروں گا، میں بات ختم کروں گا۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ اگر ان شیعوں کے اندر، ہمارے بچانے والوں کے اندر ایک گلاس پانی کے برابر بھی، میں نے پہلے یہ واقعہ بیان کیا لیکن افہام و تفہیم کے لیے اپنی اصلاح کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک گلاس پانی کی برابر بھی تڑپ ہوتی تو میں ظہور کر جاتا۔ ان کے پاس ایک گلاس پانی کی پیاس کے برابر بھی تڑپ نہیں۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، مجھے دل کرتا ہے بیان کر، بڑی اچھی انہوں نے تمثیل بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا جو آقا صاحب کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اس نے آ کے کہا آقا جان میں زمانے کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے خواب میں امام نہیں آتے، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر لوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا شام کو جب آؤ گے نا مغربین کی نماز کے بعد تو کھانا میرے ساتھ کھانا، میں تمہیں عمل بتاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ گیا اور جا کے جو ہے نا جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آقا صاحب انہیں گھر لے گئے، قبلہ صاحب نے انہیں کھانا کھلایا اور کھانے کے اندر جو ہے نا انہوں نے نمک تھوڑا سا تیز ڈال دیا اور پانی نہیں رکھا انہوں نے۔ اب نمک دے دو تو پانی کی پیاس زیادہ بڑھتی ہے، اب پانی انہوں نے شرم کے مارے یا ان کا ایک احترام کے لیے احتراماً نہیں مانگا کہ بھائی آقا صاحب کو تکلیف ہوگی، وہ پانی پیے بغیر جو ہے نا پوچھا پھر کہ آپ سب کیا عمل ہے؟ کہ عمل یہ ہے کہ ابھی جاؤ گھر میں، کسی سے بات نہیں کرنی اور سیدھا بستر پہ جا کے سو جانا ہے، پانی نہیں پینا بالخصوص تم نے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے صاحب میں ایسے کروں گا۔ وہ اٹھا اور جا کے بستر پہ سو گیا گھر جا کے۔ کہتے ہیں صبح پھر اٹھ کے آیا بیدار ہو کے،
آگے آغا صاحب سے ملا کہ کہنے لگے ہاں کیا بنا؟ کہا کہ آغا صاحب مجھے زیارت نہیں ہوئی امام علیہ السلام تو پھر کیا دیکھا تم نے؟ ان کا میں نے دیکھا کہ ہر طرف پانی پانی ہے، دریا بہ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پانی پانی ساری رات دیکھتا رہا۔ کہا کہ اچھا جتنی تڑپ تمہیں ایک گلاس پانی کی تھی نا، اگر اتنی تڑپ تمہیں اس پانی کے برابر امام کی اگر تڑپ ہوتی تو تیرے زمانے کے امام کی زیارت ہو جاتی۔ کہ میرے اندر اس تڑپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں تاکہ امام کا دفاع کر سکوں، امامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں، میں اپنے آپ کو قربان دے۔ تو میں نے امامت کو اپنا امام مان لیا تو پھر میری رائے کیا، میں کجا، میری کیا حیثیت ہے؟ اب ہم کیوں چھوٹی چھوٹی افکار میں گھرے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا، رشتہ داروں کے بدگمانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اس سے ہی بات نہیں کریں، ہم کے لیے کیا تیار کریں گے ہم اپنے بچوں کو؟ ہماری مائیں بہنی بیٹیاں غیبتوں میں بیٹھی اس میں وقت سارا گزار دیتی ہیں، کیا تیار کریں گے اپنے بچوں کو جو آپ کی کوکھ میں وہ سوال کریں گی کل روز قیامت کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا یہ ذمہ بنتا تھا کہ مجھے امام کی معرفت دلاتے، خود پاکیزہ رہیں گی، اپنے آپ کو پاکیزہ، اپنی زبان کو، اپنی افکار کو، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھیں گی، ایک ماحول دیں گی اپنے بچے کو امام زمان علیہ السلام کا، تو یقیناً وہ بچہ اس ماحول میں جب پروان چڑھے گا یقیناً وہ بچہ آپ کے لیے فلاح کا باعث بنے گا، وہ بچہ آپ کے لیے راہ امامت کے لیے، دفاع امامت کے لیے بہترین بچہ ثابت ہوگا۔ اور بی بی نے یہ کر کے بتایا کہ دیکھیں بی بی نے اپنی کیسی زندگی گزاری، کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طرح سے آپ سب بیان کر رہے تھے کہ بی بی جو ہے نا وہ کرتا جو سی رہی تھی، وہ کردار تھا ہمارے سامنے، بتا رہے تھے کہ وہ کہ اگر امامت کے لیے اپنے بچوں کو تیار، اگر تم کسی حالت میں بھی ہو تو اپنے آپ کو امامت کے لیے بیدار کرو۔ جناب ام رباب نے 6 ماہ کے بچے کے اوپر تربیت کر کے بتایا کہ کل 6 ماہ کا بچہ بھی اعتراض نہ کرے کہ میں چھوٹا تھا اس لیے میں امامت کا دفاع نہیں کر سکا۔ جناب علی اصغر نے امامت کا دفاع کر کے بتایا کہ جب امام کی طرف تیر آئے، راہبر کی طرف تیر آئے تو اپنے آپ کو آگے پیش کر دو لیکن راہبر محفوظ رہے، امامت محفوظ رہے۔ ہر کردار موجود ہے لیکن وہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے میرے عزیزان، وہ کردار اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص یہ کردار جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کر سکتی ہیں اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے اندر اگر انقلاب آ سکتا ہے تو میری بیٹی، میری بہن، میری ماں لا سکتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ وہ بچہ جو ان کی کوکھ میں ہے وہ زمانے کے امام کا سپاہی بنانا چاہیے، اس سے کیا کہ اس سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ جس شیخ صدوق کے پاس وہ جو خواب میں دیکھا نا کہ جناب سیدہ 2 بچوں کو اپنے انگلیوں سے پکڑے ہوئے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے شیخ میرے اس حسن اور حسین کو تربیت کرو۔ اٹھے تو رونے لگ پڑے، کہا کہ شاید میں نے کوئی تکبر کیا، لیکن کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ دروازہ اسی طرح کھٹکا اور جب دروازہ کھولا تو اسی طرح ایک سیاہ بھرکے والی 2 بچوں کو اٹھایا اور جناب شیخ جعفر اور جناب مرتضیٰ ان کو جو ہے انگلی کے ساتھ لگایا، کہا کہ اے شیخ ان 2 بچوں کو تربیت کرو، وہی جملہ کہا۔ اور ماں نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی ان کے کہ وہ فرماتی تھی کہ میں نے ان بچوں کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ کردار بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہ پلائیں، کیوں کہ اس شیر کے ذریعے سے وہ امامت منتقل ہوتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ سب موجود ہیں، میں نے کافی ان کا ٹائم لیا اور میں نے جرت کی کہ قبلہ محترم آپ سب جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں میں نے جسارت کی۔ پروردگار جو ہے ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور دعا ہے کہ پروردگار آج کی شب جس میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یقین مانے آپ کا مقام بی بی کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ آپ آئے نہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ نہیں آئے، آپ کو بلایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں جس کو بلایا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے بی بی کی نگاہ میں، اور آپ کی قدر و قیمت ہے اس بی بی کی بارگاہ میں۔ جنہوں نے یہ تمام کروایا ہے، کیا نہیں ہے، ان سے کروایا گیا ہے۔
اور یہ ان کا شرط ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی محتاج آئے نا مانگنے کے لیے سوال کرے تو یہ مولا فرماتے ہیں یہ تیرا شرط ہے کہ خداوند عالم اس کی ویسے بھی مدد کر سکتا لیکن تیرے ذریعے سے مدد کر رہا ہے، وسیلہ قرار دیا ہے. اور آج جو شب ہمیں نصیب ہوئی ہے جن کے ذریعے سے یہ خداوند عالم کا لطف ہے ان کے اوپر کہ خدا نے اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، امامت نے اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، بی بی نے اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے. وہ چاہتی یہ ہے کہ یہ کام کرے اور ہمیں اس چیز کی ہمیں بیدار کرے کہ زمانے کی بی بی نے جو ہے وہ کس طرح دفاع امامت کیا، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ شعار بنائیں، وہ اسوہ بنائیں بی بی کا، اور اس اسوے پہ چل کے جو ہے وہ رشد کرے، آگے بڑھے، نہ کہ غی بن کے جو ہے نا وہ وہیں پر ختم ہو جائیں.